آپ سبھی حضرت الحمد للمتوحدی بجلالہ المتفردی وصلاة دوما على خیر الانام محمدی والآل والاصحاب هم معوایا عند شدائدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور العمى قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا العمى قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ارے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا تو آئیے نہایت عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود شریف کا جھوم جھوم کر درود شریف کا عطیہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سب تھوڑی آواز بڑھائیں حضرات مختصر سی تمہید کے بعد میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں آج یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج اپنے ماتھے کی آپ نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آمد و رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہے اس دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیدا ہو رہا ہے تو کسی کا انتقال ہو رہا ہے اور یہ آمد و رفت کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور حضرات اور یہ تو ایک مسلم بات ہے کہ جب ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ایک بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے اور جب ایک بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو ایک باپ کو تکلیف ہوتی ہے اور جب ایک ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے اور جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے ایک پڑوسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ تکلیف ایک مدت تک رہتی ہے اس کے بعد باپ نے بیٹے کو بھلا دیا ہے بیٹے نے باپ کو بھلا دیا ہے ماں نے بیٹی کو بھلا دیا ہے بیٹی نے ماں کو بھلا دیا ہے ایک پڑوسی نے پڑوسی کو بھلا دیا ہے مگر قسم رب کعبہ کی اسی دنیا کے اندر فرد الافراد غوث الاقواس قطب الاقطاب شہنشاہ بغداد الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کو دنیا نہ کل بھلا سکی ہے نہ آج بھلا سکی ہے نہ قیامت تک بھلا سکی ماشاءاللہ سبحان اللہ رسول اللہ یا غوث یا غوث اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے میرے حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا میرے گلے میں حشر تک رہے پٹا تیرا آپ دیکھتے ہیں محلے کے اندر دو طرح کے کتے ہوتے ہیں ایک کتا وہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے اور ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا نہیں پڑا ہوتا ہے تو جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے
ہر ایک شخص اس کتے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کتے کو ماروں گا، اگر اس کتے کے پتھر اگر ماروں گا، اس کتے کے اگر ڈنڈا اگر ماروں گا، اس کتے کے لات اگر ماروں گا، تو اس کا مالک مجھ سے جھگڑا کرے گا۔ اس لیے جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہوتا ہے اس کتے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن برخلاف اس کتے کے کہ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا نہیں ہوتا ہے وہ آوارہ کتا کہلایا جاتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کے لات مار دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کے ڈنڈا مار دیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کے پتھر مار دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مثال دے کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت کے روز اسی طریقے سے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے گلے میں صحابہ کرام کا پٹا پڑا ہوگا، جن کے گلوں میں انبیاء کرام کی غلامی کا پٹا پڑا ہوگا، اور جن کے گلے میں مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوگا، ان کے گلے میں تمام اولیاء کرام کی غلامی کا پٹا پڑا ہوگا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اے فرشتوں اس کو ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ یہ کچھ بھی ہے لیکن اس کے گلے میں غوث و خواجہ رضا کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، اس کے گلے میں صحابہ کرام کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے، انبیاء کرام کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ ارے اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگھے نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ اور حضرات برخلاف وہ لوگ کہ جن کے گلے میں قیامت کے روز صحابہ کرام کی غلامی کا پٹا نہیں پڑا ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا نہیں پڑا ہوگا، انبیاء کرام کی غلامی کا پٹا جس کے گلے میں نہیں پڑا ہوگا، تو فرشتے جو اس کی قبر کے اندر ٹھکائی کریں گے یقیناً وہ ٹھکائی دیکھنے کے لائق ہوگی، فرشتے اس پر عذاب کے کوڑے برسائیں گے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں العما قہر ہے اے غوث پوتی کا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور میں آگے بہت جلدی بڑھنا چاہتا ہوں اور بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مرتبہ ہے۔ غوث اعظم اور حضرات ایک پیغام سن لیں، کسی بھی ولی کی شان میں توہین مت کرو، کسی ولی کی شان میں گستاخی مت کرو، اس لیے کہ کسی بھی اللہ کے ولی کی بے ادبی تباہی بربادی کے گڈھے میں ڈال دیتی ہے، کسی بھی اللہ کے ولی کی بد دعا انسان کو ہلاکت کے گڈھے میں ڈال دیا کرتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی اگر دعا اگر نہ لو تو اس ولی کی بد دعا بھی مت لو، اگر کسی ولی کا اگر ادب نہ کرو تو اس کی بے ادبی بھی مت کرو، کسی ولی کی تعلیم و تکریم اگر نہ کر سکو تو اس کی خبردار اس کی توہین بھی مت کرو۔ حدیث قدسی ہے، سرکار فرماتے ہیں حدیث قدسی من عادلی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ جس نے میرے ولی سے جنگ کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرات تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر ایک اللہ والے رہا کرتے تھے، ایک اللہ کے ولی رہا کرتے تھے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کے ولی کی جا کر کے زیارت کروں، میں اس اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کے لیے چلا۔ جیسے ہی اس اللہ کے ولی سے میں ملاقات کرنے کے لیے چلا تو میرے ساتھ دو شخص جو میرے دوست تھے وہ بھی ملاقات کرنے کے لیے چلے، لیکن حضرات غور فرمائیں غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر اس اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور دو شخص بھی اور ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان دو شخصوں میں سے ایک کہتا ہے کہ میں اس اللہ کے ولی سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کہ وہ میرا جواب نہ دے سکے گا، میں اس کو لاجواب کر دوں گا۔ تو پھر یہ دونوں غوث اعظم سے کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی، اب تم بتلاؤ اس اللہ والے سے تم کیا سوال کرو گے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، میں اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اس لیے کہ اپنے وقت کا وہ ولی ہے، ولی میں اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اس کی تعظیم و تکریم کروں گا، میں تو اس کی عزت کروں گا۔ حضرات تینوں بغداد کی سرزمین پر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن اللہ والا سرکار فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی نور باطن سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے ڈھانپ لیا کہ یہ دونوں شخص جو میرے پاس آئے ہیں یہ دونوں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ تینوں لوگ غوث اعظم یہ دونوں اسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ اللہ والا کہتا ہے، ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ اللہ والا کہتا ہے کہ تو مجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا اور وہ سوال کر کے مجھ کو عاجز کرنا چاہتا تھا، لاجواب کرنا چاہتا تھا۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، لیکن سن، تو نے جو میری بے ادبی کی ہے، اس بے ادبی کی بنیاد پر اگر تو اب مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا۔ پھر وہ اللہ والا پھر دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ والا کہتا کہ تو بھی مجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا، دیکھ سن، تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، لیکن تو نے میری بے ادبی کی ہے، لیکن تو نے بے ادبی کم کی ہے، اگر اب تو مرے گا تو دنیا دار ہو کر کے مرے گا۔ پھر یہ اللہ والا غوث اعظم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غوث اعظم کی طرف متوجہ ہو کر کے کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی، تو نے میری تعظیم و تکریم کر کے مجھ کو خوش کر دیا ہے، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ والا کہتا ہے اے عبد القادر جیلانی، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر نور پر جلوہ بار ہو کر کے اپنی زبان مقدس سے ایک الہامی جملہ ادا کرے گا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اے عبد القادر جیلانی، جب تو اپنی زبان مقدس سے جب یہ الہامی جملہ جب کہے گا تو اس دنیا کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہوں گے سب کے سب اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، سب کے سب اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ اور ابو الحسن نوری مریروی بیان فرماتے ہیں کہ جب غوث اعظم نے جب یہ کہا تھا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ابو الحسن نوری بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ غوث اعظم نے جب یہ جملہ اپنی زبان مقدس سے ادا کیا تھا تو اس وقت جتنے بھی اولیاء کرام اس سرزمین پر تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا، اور جو اولیاء کرام عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح میں جو اولیاء کرام کی روحیں تھی انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکایا تھا۔ اور اس وقت جتنے اولیاء کرام قبروں کے اندر موجود تھے ان اولیاء کرام نے قبروں کے اندر اپنی گردنوں کو جھکایا تھا، اور جو اولیاء کرام اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکایا تھا۔ اس لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں ارے جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو حضرات تو غوث اعظم نے جیسے یہ الہامی جملہ اپنی زبان مقدس سے ادا کیا تھا تو جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا ہے۔ اور آپ نے ابو الوفا
محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. غوث اعظم کا مقام مرتبہ ملاحظہ کریں. یہ ابو الوفا محمد کاکیس کون ہے؟ یہ وہ ابو الوفا محمد کاکیس ہیں جن کو سید المشائخ، شیخ المشائخ، تاج العارفین کہا جاتا ہے. اپنے وقت کے بہت بڑے ولیوں میں ان کا شمار ہے. یہ ابو الوفا محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خلافت اس کو دوں گا جس کو کاف سے کاف تک کا علم ہوگا، یعنی جس کو کن فیکون سے لے کر یعنی اب تک جو ہوا اس کا علم، اور جو قیامت تک ہوگا اس کا علم جس کو ہوگا میں اس کو اپنی خلافت دوں گا. اب قربان جائیے غوث اعظم کے مرتبے پر، قربان جائیے غوث اعظم کی غوث اعظم کی عظمت پر. ابو الوفا محمد کاکیس رحمت اللہ علیہ نے خلافت دے دی غوث اعظم کو، اور خلافت دینے کے بعد ابو الوفا محمد کاکیس نے فرمایا تھا اے عبد القادر جیلانی کلو دیگن یسیو ویسکتو الا دیگو کا فینو یسیو الى یوم القیامہ، کہ ہر مرغ بولے گا اور چپ ہو جائے گا مگر اے غوث اعظم تیرا مرغ اس طریقے سے بولے گا کہ کبھی چپ نہیں ہوگا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر ولی کا چرچا ہوگا اور ضرور ہوگا، شورائے آفاق تک پہنچے گا، لیکن کچھ مدت کے بعد اس میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی. لیکن اے عبد القادر جیلانی تیرا چرچا اس طریقے سے ہوگا کہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا. تو جب سرکار غوث اعظم نے جب یہ اپنی زبان مقدس سے جب یہ الہامی جملہ ادا کیا تھا کہ قدم ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب سے پہلے اس جملے کی تائید جو کری ہے وہ کس نے کری ہے؟ وہ خواجہ غریب نواز نے کری ہے. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز نے کری ہے. خواجہ غریب نواز نے جب بغداد کی سرزمین پر جب غوث اعظم نے جب یہ جملہ کہا ہے تو اس وقت خواجہ غریب نواز خراسان کی پہاڑی پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف تھے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز نے ان روحانیت کے طور پر جب غوث اعظم کے اس جملے کو سنا ہے تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی تیرا قدم میری گردن پر نہیں بل علی الراس والعین، بلکہ تیرا قدم تو میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھ پر بھی ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک سوال ہوتا ہے کہ کہاں بغداد اور کہاں خراسان کی پہاڑیاں؟ بغداد سے آواز خراسان کی پہاڑی پر کیسے آ گئی؟ خراسان کی آواز بغداد تک کیسے پہنچ گئی؟ دونوں کے درمیان ایک لمبی مسافت ہے. آخرکار خواجہ غریب نواز نے یہ آواز کیسے سن لی؟ تو یہ دور جو چل رہا ہے یہ ایک سائنس کا دور ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے. اس دور میں اللہ والوں کے احوال کو سمجھنا اب مشکل نہیں ہے، آسان ہو گیا ہے. آپ یہ جو موبائل چلاتے ہیں، آپ اس موبائل سے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ کے ہاتھ میں جو یہ موبائل ہوتا ہے اس موبائل سے آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کا دوست امریکہ کی سرزمین پر ہے تو آپ اپنے موبائل سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ کا دوست اگر برطانیہ میں ہے، اگر امریکہ کویت میں ہے، اگر بمبئی کی سرزمین پر ہے تو آپ اپنے دوست سے اس موبائل کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں. لیکن آپ کا دوست دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، بات کرنے کے لیے اس موبائل میں سم کارڈ کا ہونا ضروری ہے. آپ کے موبائل میں بھی سم کارڈ کا ہونا ضروری ہے، اور آپ جس دوست سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے موبائل میں بھی سم کارڈ کا ہونا ضروری ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا خواجہ غریب نواز کے پاس بھی سم کارڈ تھا؟ کیا خواجہ غریب نواز کے پاس یا غوث اعظم کے پاس بھی سم کارڈ تھا؟ حضرات آپ کہیں گے کہ ہمارے موبائل میں تو سم کارڈ ہے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہمارے موبائل میں آئیڈیا کا سم کارڈ ہے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے
ایئرٹیل کا سم کارڈ ہے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بی ایس این ایل کا سم کارڈ ہے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میرے موبائل میں تو جیو چل رہا ہے، ریلائنس کا سم کارڈ ہے۔ لیکن یہ بتلاؤ کیا خواجہ غریب نواز کے پاس بھی سم کارڈ تھا؟ ارے میں کہتا ہوں خواجہ غریب نواز کے پاس بھی سم کارڈ تھا، لیکن وہ عشق رسول کا سم کارڈ تھا۔ اسی عشق رسول کے سم کارڈ نے بغداد بات کرائی اور بغداد سے خراسان کی پہاڑی پر بات کرائی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عشق رسول کا سم کارڈ۔ لیکن میں مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں، آپ کا موبائل 40,000 کا ہو یا 50,000 کا ہو یا 60-70 ہزار کا ہو، اگر اس موبائل کے اندر اگر سم کارڈ اگر نہیں ہے تو وہ آپ کا موبائل بیکار ہے۔ پورا سیٹ اگر آپ کا بیکار ہے، اگر آپ کے موبائل میں سم کارڈ نہیں ہے تو آپ کا موبائل کتنا ہی قیمتی ہو، آپ کا موبائل کتنا ہی مہنگا ہو، وہ موبائل آپ کا بیکار ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا جسم جو ہے اگر 2.5 کنٹل کا ہو یا 3 کنٹل کا ہو یا 50 کلو کا ہو یا 1 کنٹل کا ہو، اگر اس جسم میں اگر عشق رسول نہیں ہے تو وہ جسم بھی بیکار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث البرا، فیضان غوث البرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ بھی اپنے نبی کے عاشق رسول بن جاؤ، ایسے عاشق رسول بن جاؤ کہ تمہارے اس عشق رسول پر یہ زمین گواہ ہو جائے، آسمان گواہ ہو جائے، چاندنی سورج کی روشنی گواہ ہو جائے۔ یاد رکھو اگر تم اپنے نبی کے وفادار بن گئے تو تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر میرے نبی کا وفادار ہے سارے عالم میں اسی کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ایک بات اور سن لیں کہ یہ موبائل جس موبائل سے ہم بات کرتے ہیں، اگر اس موبائل کی اگر بیٹری اگر ڈاؤن ہو، اگر بیٹری اگر چارج نہیں ہے، تب بھی وہ موبائل کام کا نہیں، بیکار ہے۔ اگر اس موبائل کی بیٹری اگر ڈاؤن ہے تو تب بھی وہ موبائل بیکار ہے۔ اسی طریقے سے مومن کے ایمان کی بھی بیٹری بھی ہے، سبحان اللہ۔ مومن کے ایمان کی بیٹری بھی چارج ہوتی ہے، لیکن مومن کے ایمان کی بیٹری کس طریقے سے چارج ہوتی ہے؟ اگر مومن 5 وقت اگر نماز پڑھتا رہے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی، اور روزے رکھتا رہے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی، اور مومن اگر صاحب استطاعت اگر ہے تو حج ادا کرے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ اگر مومن صاحب نصاب ہے تو ہر سال زکات دے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ لیکن حضرات ایک بات اور بتلاؤں، مومن کے جو موبائل جو چارج ہوتا ہے اس موبائل کو چارج کرنے کے لیے 2 چارج مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں، ایک اوریجنل ملتا ہے، ایک ڈپلیکیٹ ملتا ہے۔ اوریجنل کی قیمت زیادہ ہے، ڈپلیکیٹ چارجر کی قیمت کم ہے، اور اوریجنل چارجر کی قیمت زیادہ ہے۔ لیکن حضرات یہ اوریجنل چارجر کہاں ملے گا؟ یہ اوریجنل چارجر کہاں ملے گا؟ میں اشارے کی بولی بول رہا ہوں، اس لیے کہ کرتا پاجامہ ادھر بھی ہے تو کرتا پاجامہ ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، زکات ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، تو کیسے پتا چلے گا کہ اوریجنل کون ہے ڈپلیکیٹ کون ہے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لو، اگر اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اگر اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے تو سمجھ لو اوریجنل ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت کا نام سن کر اس کا چہرہ سوکھ کر آلو بخارا ہو جائے تو سمجھ لو اوریجنل نہیں ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہے۔ اور ہمارے پاس جو موبائل ہوتے ہیں یہ مختلف کمپنی کے موبائل ہیں، کسی کے پاس سیمسنگ کا ہے، کسی کے پاس جیو کا ہے، کسی کے پاس ایئرٹیل، کسی کے پاس لاوا کا، مختلف۔ اسی طریقے سے اہل سنت و
والجماعت میں کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سوروردی ہے، کوئی شیری ہے، کوئی جمالی ہے، سمجھ لو نام سب کے الگ الگ ہیں لیکن کام سب کا ایک ہے۔ جس طریقے سے موبائل کے نام الگ الگ ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں لیکن کام سب کا ایک ہے، اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت میں الگ سلاسل کے نام ہیں لیکن کام سب کا ایک ہے۔ تو حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام مرتبے کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ علامہ ابن جوزی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ حضرت علامہ ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، اپنے وقت کے بہت بڑے مؤرخ اور اپنے وقت کے بہت بڑے نقاد گزرے حضرت علامہ ابن جوزی۔ اور یہ حضرت علامہ ابن جوزی شیخ ابو العباس کے دوست تھے۔ اور یہ شیخ ابو العباس کون ہے؟ یہ شیخ ابو العباس غوث اعظم کے خلیفہ بھی ہیں اور غوث اعظم کے مرید بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں اور علامہ ابن جوزی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، تو شیخ ابو العباس حضرت علامہ ابن جوزی کو غوث اعظم کی محفل میں لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کی محفل میں ایک ایک لاکھ کا مجمع ہوا کرتا تھا، مختلف گاؤں سے پورا عراق غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا اور آپ کے خطاب کو آن کر کے سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علامہ ابن جوزی غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں اور ادھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قاری قرآن کو حکم دیا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ قاری قرآن نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنا شروع کی۔ تو حضرت علامہ ابن جوزی سے حضرت ابو العباس نے پوچھا تھا کہ یہ تم کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ تو حضرت علامہ ابن جوزی نے کہا تھا یہ بھی مجھ کو تفسیر معلوم ہے، حتیٰ کہ دوسری تفسیر کری تب بھی انہوں نے یہ کہا یہ بھی مجھے تفسیر معلوم ہے، حتیٰ کہ تیسری تفسیر کری یہ بھی کہا تب بھی کہا مجھے معلوم ہے، یہاں تک کہ 11 تفسیریں ایک آیت کریمہ کی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 تفسیریں کی اور 11 تفسیروں تک حضرت علامہ ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ مجھ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے۔ 11 تفسیروں تک چلیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات وہ اعلان تو کر دیا گیا تھا، اب یہ بھی کیا جس کو اجازت دی اور کوئی پڑھ لے۔ چلیے بہرحال اب جمعہ کی نماز 2:15 بجے ہو جائے، آپ سب حضرات مطمئن رہیں اور ابھی اذان ہوگی اور اذان کے بعد انشاءاللہ العزیز 2:15 بجے نماز ہوگی۔ آپ حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ تو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کریمہ کی 11 تفسیریں کی۔ 11 تفسیروں تک حضرت علامہ ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ بھی مجھ کو معلوم ہے، یہ بھی مجھ کو معلوم ہے، یہ بھی مجھ کو معلوم ہے۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک آیت کریمہ کی جب 12ویں تفسیر کرنا شروع کی تو حضرت ابو العباس پوچھتے ہیں کیا تم کو یہ بھی تفسیر معلوم ہے؟ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی مجلس میں حضرت علامہ ابن جوزی نے اپنی گردن جھکا لی، اپنی گردن جھکا لی
تو حضرت علامہ ابو العباس پوچھتے ہیں اے ابن جوزی کہ یہ تم کو تفسیر معلوم ہے؟ اب اپنی گردن حضرت علامہ ابن جوزی نے جھکا لی ہے، حتیٰ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت کریمہ کی 40 تفسیریں کی، 40 تفسیریں کرتے رہے، اور علامہ ابن جوزی اپنی گردن کو جھکائے رہے۔ ایک آیت کریمہ کی 40 تفسیریں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہیں، اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی نگاہ جب پورے مجمع کے اوپر ڈالی ہے تو اللہ اکبر، لوگ چیخیں مارنے لگے، لوگ چلانے لگے اور رونے کی آوازیں آنے لگی۔ حضرت علامہ ابن جوزی کے لیے حضرت علامہ ابو العباس فرماتے ہیں کہ میں ابن جوزی کو تلاش کر رہا ہوں اسی مجلس میں کہ ابن جوزی کہاں ہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی مجلس میں حضرت علامہ ابو العباس فرماتے ہیں کہ میں ان کو تلاش کر رہا ہوں، پورے مجمع کے اندر جب نہیں پایا تو کہاں دیکھتا ہوں کہ علامہ ابن جوزی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، سبحان اللہ، اب آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ ابن جوزی قدموں میں پڑے ہوئے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں اے عبد القادر جیلانی، میری خطا کو معاف فرما دیں، میں آیا تھا آپ کا امتحان لینے کے لیے، آپ میری خطا کو معاف فرما دیں۔ اور عرض کرتے ہیں عبد القادر جیلانی، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، لیکن توحید کا جام جو تو نے مجھ کو پلایا ہے ایسا جام میں نے کہیں نہیں پیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اس لیے تو شاعر اسلام لکھتا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب 3 بجے کا اعلان کیا گیا تھا، اب بعد میں جو کوئی 3 بجے آئے گا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔